میرے پیارے دوستوں اور ساتھیوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ نمازیں جو ہیں وہ منہ پر مار کر پھینک دی جائیں گی۔ جیسے رکوع سے کھڑا ہونا ہے تو ایک بار اتنا کھڑا ہونا ہے اس وقت کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ سکیں، اور رکوع سے اگر سیدھا سجدے میں چلے گئے تو نماز نہیں ہوگی، یا رکوع سے کھڑے ہوئے سیدھا چلے گئے سجدے میں، نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور ایک سجدہ کرنے کے بعد پھر بیٹھنا ہے اتنا کہ سبحان اللہ ایک دفعہ کہہ سکیں۔ یہ نہیں ہے کہ پورا بیٹھے ہی نہیں پھر سجدے میں چلے گئے، نماز فاسد ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ اس حقیقت کو مانتے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ جیسی عبادت چاہتے ہیں ویسا ہم نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر نماز ختم ہونے کے بعد 3 بار استغفر اللہ فرماتے تھے، 3 بار، اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے۔ حضرت والا دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ بھائی حضور صلی اللہ تعالی وسلم تو معصوم ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، نماز جیسی عبادت ہے، پھر استغفار کس چیز کا؟ استغفار اس چیز کا کہ اے اللہ جتنا آپ کا حق ہونا چاہیے اتنا حق نبی سے بھی ادا نہیں ہو سکا۔ نماز ورزش نہیں ہے، یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وضو کے بارے میں بہت سے لوگ انگلیوں کا خلال نہیں کرتے، ہر یہاں سے شروع کرنا ہے، انگلی کا خلال کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں جو انگلی کا خلال نہیں کرتا قیامت کے دن دوزخ کی آگ خلال کرے گی اس کو۔ اصل میں جو دین کو مذاق سمجھے گا یا سر پر بوجھ سمجھے گا تو اس نے بوجھ اتار دیا، لیکن اللہ کے جو عاشق ہوتے ہیں وہ عبادت کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ معاف فرما دیجئے، آپ کے مزاج کے مطابق، آپ کے حق کے مطابق مجھ سے عبادت نہیں ہو سکی۔ اور دیکھو ایک انسان وضو کرتا ہے سردی میں، چاہے گرم پانی بھی ہے لیکن ٹھنڈک لگتی ہے، گھر کا مزہ چھوڑ کر مسجد میں آتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اور پھر اگر وضو کے ٹائم پر خلال نہ کرے اور یہاں جو ایڑی ہے اس کا خیال نہ کرے، اس جگہ کا خیال نہ کرے اور ٹخنوں کا خیال نہ کرے، بال برابر کی جگہ رہ گئی تو وضو ہی نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اگر سمجھایا جائے تو کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، ہماری نیت جو ہے وہ صحیح وضو کرنے کی ہے، ہماری نیت صحیح نماز پڑھنے کی ہے، اس لیے تم کیوں بولتے ہو؟ بولا تو اس کو جاتا ہے جو میرے دوستوں اور ساتھیوں ہدایت لینے کے لیے تیار بھی ہو، جس کو فکر بھی ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ بھائی کون ٹی وی VCR چھوڑتا ہے؟ کون میرے دوستوں اور ساتھیوں گھر کا مزہ چھوڑتا ہے؟ کون گھر کی گرمی چھوڑ کر مسجد میں آتا ہے ٹھنڈک میں؟ وہی جس کے دل میں اللہ کی چوٹ لگی ہے۔ اب نماز بھی پڑھیں اور جلدی 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 کریں۔ اول صف کا جتنا ثواب ہے اگر معلوم ہو جائے تو عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں جھگڑے ہو جائیں پہلی صف کے لیے، کتنا ثواب ہے۔ لیکن دیکھو ہم دوسرا ہمیں کوئی کہے کہ آگے آ جاؤ تو ہم کہتے ہیں تم آگے چلے جاؤ، اور آخر میں ہم لوگ پہنچتے ہیں، کتنی رکعتیں نکل جاتی ہیں، جماعت نکل جاتی ہے۔ لیکن دنیا کے معاملے میں اگر کارنر کا پلاٹ مل رہا ہو تو یہ دنیا کا کارنر کا پلاٹ تو یہیں رہ جائے گا، لیکن پہلی صف کا جو کارنر کا پلاٹ ملے گا جنت میں، وہ قبر میں بھی ساتھ ہے، وہاں بھی ساتھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا، اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مال، ہماری جوانی، ہماری سانسیں، ہماری حرکتیں، ہماری ادائیں سب ہمیشہ ہمیشہ محفوظ ہو جائیں تو ان اداؤں کو، ان جوانیوں کو اللہ پر فدا کر دیں گے، تو اللہ چونکہ ہمیشہ باقی ہے اس لیے اللہ ان کو سب چیز کو باقی رکھیں گے۔ ہماری نمازیں کیسی ہیں؟ ہم نماز میں جو پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ اور جو سورت پڑھتے ہیں وہ کسی قاری صاحب کو سنوائی؟ اس میں کتنی غلطیاں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد ہا یہاں سے تو ترجمہ ہوگا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اور اگر یہاں سے ہا نکل گیا سینے سے تو ترجمہ الٹ ہو جائے گا۔ حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم سے سنا کہ حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ اب ترجمہ الٹ ہو جائے گا کہ نعوذ باللہ تمام نقائص اللہ کے لیے ہیں۔ لیکن ہم اپنا قرآن پاک صحیح نہیں کرتے، فکر نہیں ہوتی۔ میں عرض جیسے بیان شروع ہوا تو میں نے کیا عرض کیا تھا کہ نماز ہماری کیسی ہے؟ کسی مولانا سے نماز سیکھی؟ آپ لوگوں کا پڑوس تو مبارک ہے کہ نماز پڑھانے والے عالم ماشاءاللہ، مفتی صاحب ایک نہیں، 2 2 3 3 یہاں پر موجود، اور بھی جو ہے کوئی عالم ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، اور استاد الگ یہاں پر علم پڑھانے والے ہیں۔ آپ لوگوں کے تو مزے ہی مزے ماشاءاللہ، لیکن ارادہ چاہیے،
شیخ پینے کا ارادہ تو کریں، عہدے کوثر سے منگا لی جائے گی۔ پوچھیں، پتا کریں کہ کتنا جھکنا ہے کھڑے ہونے کی حالت میں، پیروں کی سمت کیسے ہوگی۔ لکھا مفتی صاحبان فرماتے ہیں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، کوئی پیر جو ہے ایسے رکھتا ہے، کوئی پیر ایسے رکھتا ہے، لیکن پیروں کا رخ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے، دونوں پیر ایسے سیدھے ہونے چاہیے، نہ ایسے نہ ایسے، بالکل سیدھے، اور 4 انگل کا فاصلہ دونوں پیروں کے درمیان ہونا چاہیے۔ اگر کسی کی مجبوری ہے، تھوڑا وزن زیادہ ہے تو اور پھیلا سکتا ہے، لیکن اس صورت میں بھی پیر اس طرح رہیں گے۔ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا، بہت سے لوگ ناک میں انگلی گھسڑ کے دیکھتے ہیں کتنا ایکسپورٹ ہوا، پھر کپڑوں سے ہی صاف کر دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے نماز میں بیٹھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ نماز میں ہے ہی نہیں، کبھی داڑھی کو ایسے کر رہے ہیں، بہت سے لوگ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہیں جیسے اللہ کو مونچھیں دکھا رہے ہیں، فرشتوں کو کیا تڑی لگا رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہے، ایسے ایسے کر، بلکہ دونوں ہاتھوں سے، اور نماز ہی چلی گئی۔ اور بہت سے نوجوانوں کو دیکھا دونوں ہاتھوں سے یہ ایسے ایسے مسجد میں بال سیٹ کر رہے ہیں، اور پھونک مار کے بال بھی اڑا رہے ہیں اپنے۔ میں نے پوچھا دوستوں سے یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ فیشن ہے، یہ نیا فیشن ہے، یہ کوئی کافر کوئی ہے اس کا فیشن ہے یہ۔ تو